دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ہمارے سامنے آتی ہے، ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو شریعت کی طرح ہے، ہم تو دین میں یہ کام کرتے رہتے ہیں، شکل اس کی شریعت کی طرح ہے۔ مثلا دعا کا مسئلہ آپ لے لیں، دعا ہم مانگتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ثابت ہے۔ ہم اس کے علاوہ تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہم اس کے علاوہ باقی مقامات پر دعا مانگتے ہیں، بالکل مانگتے ہیں۔ لیکن ہم جب آ جاتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں، تو ادھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے، ادھر ہم یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اچھا ہم نے یہ کیوں کہا کہ یہ بدعت ہے؟ اور اگر کسی نے کہا کہ بھئی یہ جائز ہے تو اس نے کیوں کہا کہ یہ جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے اندر بیشتر جنازے پڑھائے، بہت سارے جنازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ اب ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہو۔ تو ہمیں جب ہم دیکھیں کہ بھئی یہ چیز، یہ شکل تو شریعت کی ہے، یہ شکل تو شریعت کی ہے، وہاں پر ہمیں دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ جو جس چیز کی شکل شریعت کی طرح ہے، آیا اس پر ثبوت شریعت بھی موجود ہے یا ثبوت شریعت اس پر موجود نہیں ہے؟ اگر اس چیز پر ثبوت شریعت موجود ہو، ہم اس کو لیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کو لے لیں کہ وہ جو ہے اس کی شکل شریعت والی ہے لیکن اس پر ثبوت شریعت موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہم اس چیز سے گریز کریں گے، ہم اس چیز سے دور رہیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر جن کی شکل شریعت والی ہے، ثبوت شریعت کا ان پر موجود نہیں ہے۔ نمازوں کے بعد مسافہ کرنے کا مسئلہ لے لیجئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھنا ایک عام جو ہے تو کیا ہے مسئلہ ہے، نماز پڑھنا ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ اس دن ہم کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ بھئی جو مسئلہ عام ہو، جو مسئلہ عام ہو اس میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسے تواتر کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے کہ کوئی اس میں اختلاف نہ کرے، بلکہ سب کے ہاں وہ مانی ہوئی ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ کو لے لیجئے، نماز جنازہ عام مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ ہم عام نمازوں کا مسئلہ لے لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک 12 ربیع الاول کتنے گزرے ہیں، ان سب میں اگر کوئی مسئلہ ہے وہ اتفاقی ہونا چاہیے، اس میں اختلافی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نمازوں کے بعد جو ہے نمازوں کے بعد مسافہ کرنے کا مسئلہ اگر ہم لے لیں تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی حدیثیں اتنی ہونی چاہیے کہ ہر ایک شخص تک پہنچے۔ لہذا اگر کوئی مسئلہ ایسا عمومی مسئلہ ہے، ایک عمومی مسئلہ، اس میں اختلاف پھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ بھائی یہ بات اس وقت ثابت نہیں، یہ بات اس وقت ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتی تو سب کو پتا ہوتا، جب اس وقت ثابت نہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اس کے بعد جو ہے تو ان کے صحابہ نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، تو مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اس چیز کو کروں، کیونکہ دین تو اترا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے دین بتلائیں وہ دین ہے، میں کہوں کہ یہ دین ہے، میرے کہنے سے دین نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے دین ہوگا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت تم پر لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی ابتدا کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بتایا وہ دین ہے، نبی کے صحابہ نے جو بتایا وہ دین ہے، کیونکہ نبی کے صحابہ نے دیکھا ہے نبی کو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
بہترین زمانہ وہ ہے جو مجھ سے ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر ان کا زمانہ، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر ان کا زمانہ کا، پھر ایک قوم آئے گی۔ پھر یہ نہیں فرمایا وہ بہتر لوگ، بہتر زمانہ نبی علیہ السلام نے 3 کو بتایا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تابعین نے دیکھا ان کو، جنہوں نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو، یعنی صحابہ کو، صحابہ کے شاگرد ٹھہرے، پھر صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تابعین، تابعین ٹھہرے، ان کے ساتھ جو دین آیا ہے وہ محفوظ ہو کر آیا۔ اس کے بعد اس میں بدعات کا ایجاد ہوا، اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں جو ہے تو کرنا شروع کر دی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان سے ہم دور رہیں۔ جن کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں، جن پر جو ہے اس چیز کی مہر ثبت نہیں ہے کہ یہ دین ہے، جس پر اس چیز کی جو ہے تو مہر نہیں لگی ہوئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، ہم اس چیز سے دور رہیں۔